بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک 60 سالہ شخص نے روڈ پر اس سے لفٹ مانگی تو اس نے موٹر سائیکل روکی اور بٹھا لیا۔ اس شخص نے پوچھا، آپ کہاں تک جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، شاہراہ فیصل۔ اس شخص نے کہا، مجھے بھی وہاں لال کوٹھی تک جانا ہے، اگر ہو سکے تو اتار دیں۔ اس نے کہا، مجھے وہاں سٹاپ کا نام نہیں پتا، زندگی میں پہلی بار جاب کو انٹرویو دینے جا رہا ہوں، اس علاقے کو نہیں جانتا۔ اس شخص نے پوچھا کہ کہاں ہے انٹرویو؟ اس نے بتایا کہ نرسری کے سامنے ایک پلازا ہے، وہاں۔ اس شخص نے کہا، مجھے بھی وہیں اتار دینا۔ میں نے اسے اپنا نام عبد المجید بتایا۔ اس نے بھی اپنا تعارف اقلیم کے نام سے کروایا۔ عبد المجید نے بتایا کہ ان کی کمپنی سرکاری پروجیکٹس پر کام کرتی ہے اور یہ انجینئر ہیں۔ ٹریفک کے شور کی وجہ سے زیادہ بات نہ ہو سکی، مگر بوڑھے شخص نے اتنا ضرور کہا کہ اگر انٹرویو میں کامیابی چاہتے ہو تو کمرے میں داخل ہوتے وقت انٹرویو لینے والے شخص کے سر پر ٹھنڈا پانی ضرور ڈال دینا۔ پتہ نہیں اس بات سے اس کا کیا مقصد تھا، مگر نوجوان نے مذاق ہی سمجھا۔ سٹاپ کے سگنل پر موٹر سائیکل رکی تو برابر میں ایک اور موٹر سائیکل رکی تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل ان کے موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ اقلیم موٹر سائیکل سمیت نیچے گر گیا۔ ارد گرد لوگوں نے اٹھایا۔ اقلیم نے غصہ دکھایا۔ دوسرے موٹر سائیکل والے نے معذرت کی اور بریک نے کام نہیں کیا، اس لیے یہ بتایا۔ اقلیم اپنے پیچھے بیٹھے معیز صاحب کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ جب موٹر سائیکل والے نے ٹکر ماری تو ادھر لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تم اکیلے تھے۔ خیر، اس نے سوچا ہو سکتا ہے صاحب کہیں بیچ میں اتر گئے ہوں، اس کو انٹرویو میں جلدی تھی۔ اس نے انٹرویو دیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کمپنی کو اس کی گرافک ڈیزائن بہت پسند آئی اور جاب پر رکھ لیا۔ اگلے دن یہ صبح آفس کے لیے نکلا اور ٹریفک کے سگنل پر رکا تو اچانک ایک آدمی اس کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا تو یہ چونک گیا، دیکھتا ہے تو میں ای صاحب ہی تھے۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے مذاق کے انداز میں شکایتی لہجے میں کہا، مجھے چھوڑ گئے تم؟ کلیم نے کہا، میں موٹر سائیکل سے گرا، جب اٹھا تو آپ نہیں تھے۔ انہوں نے کہکا لگایا اور کہا، نظر کا دھوکہ ہوگا، تم گرے پھر بھی میں وہیں تھا، لیکن تم اٹھے اور نکل گئے۔ اقلیم نے کہا، ارے نہیں بھائی، میں 2 منٹ تک وہیں رہا، آپ نہیں تھے۔ سگنل کھلا اور شاہراہ فیصل لال کوٹھی کے بالمقابل روڈ پر رک گیا۔ معیز صاحب شکریہ ادا کرنے کے لیے نیچے اترے اور پیدل چلنے والوں کے برج کی طرف چل دیے۔ اقلیم نے ان کو گھوم کر جاتے دیکھا۔ ایک دن معیز صاحب کو اسی جگہ کھڑے ملے۔ اس نے موٹر سائیکل روکی اور لفٹ کی آفر کی۔ وہ بیٹھ گئے۔ اس نے ان کی کمپنی کا نام پوچھا۔ ان کی کمپنی کا نام گلوبل کنسلٹ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے آفس کے سامنے اتار دوں گا، بعد میں ٹیپو سلطان کے برج کے نیچے سے گھوم کر آ جاؤں گا۔ اس دن اس نے لال کوٹھی کی پچھلی گلی میں اتارا، جہاں بنگلو میں ان کا آفس تھا۔ یہ کبھی کبھار ملتے اور معیز صاحب کو ان کے آفس کے سامنے اتارتے اور باہر کھڑے گارڈ سے مسلسل آنے جانے کی وجہ سے دعا سلام ہو جاتی۔ اس کو معیز صاحب کی شخصیت بہت پراسرار لگتی تھی، کیونکہ اس نے ان کو کبھی گارڈ یا باہر کھڑے لوگوں سے سلام دعا کرتے نہیں دیکھا، نہ لوگوں نے کبھی کوئی ری ایکشن دیا۔ ایک دن اس کو یہ سٹاپ پر ملے اور کہا کہ مجھے تم سے کچھ گرافکس کا کام ہے، اور اسے لے کر قریبی چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ ایک فائل کھولی اور بتایا کہ یہ فلائی اوور برج ہے جس کی کنسٹرکشن ہماری کمپنی کے پاس تھی۔ یہ وہی برج ہے جو 12 سال پہلے گرا تھا اور 30 لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ جب فلائی اوور گرا تو تحقیقات ہوئی۔ جب یہ بن رہا تھا تو میں نے اس کی خامی تلاش کی کہ یہ خطرناک ہوگا۔ اس فائل میں سب موجود ہے۔ ہماری کمپنی کے مالک کو بھی بتایا کہ وہ خط ہے اور ای میل کا پرنٹ بھی ہے، لیکن کنٹریکٹر کے ساتھ ہماری کمپنی بھی کرپشن میں شامل تھی، جبکہ ہماری کمپنی کا فرض تھا کہ وہ گورنمنٹ کو رپورٹ کرے کہ ناقص کام ہو رہا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، فلائی اوور گر گیا۔ بس تم برج کا یہ ڈیزائن بناؤ، اور فائل جو میں نے چھپا کر رکھی ہے اس کے ساتھ یہ ڈیزائن لگا ہے، اور مجھے دلیل کے لیے کہ ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے وہ دکھانا ہے۔ مجھے صاحب نے اس کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے،
ڈیزائن کیسا ہوگا یہ دیکھ کر اٹھ کر نکل گئے۔ ہوٹل کا بیرا آیا، اس نے کہا یہ کپ بھی اٹھا لوں مگر اس میں چائے ہے۔ حکیم نے کہا اس میں چائے نہیں ہوگی، میرے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے چائے پی لی تھی۔ بیرے نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا یہاں تو آپ اکیلے تھے اور سب فائل کھلے ہوئے تھے۔ یہ سن کر عقیل ڈر گیا، اس کے رونگڑے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بیرے سے کہا کہ واقعی کوئی نہیں تھا؟ بیرے نے کہا ہاں کوئی نہیں تھا، حکیم کو دیکھنے والا منظر تھا۔ اس نے فائل اٹھائی اور مئی صاحب کے آفس آیا اور گارڈ کے پاس رک کر کہا میں جن صاحب کو یہاں چھوڑتا ہوں اس کو جانتے ہو؟ گارڈ نے کہا اس کو دیکھا اور کہا میں بھی یہی پوچھنے والا تھا کہ کسی دن آپ آئیں گے تو آپ سے پوچھوں گا کہ آپ روز رک کر یہاں مجھے سلام کیوں کرتے ہیں۔ اب اکلیم اندر سے خوف زدہ ہوا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں کمپنی کے معیز صاحب کو چھوڑتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ یہاں کوئی معیز صاحب نہیں ہے اور وہ 1 سال پہلے سے ہیں، یہاں کسی معیز صاحب کو جانتے بھی نہیں۔ حکیم نے کہا مجھے کسی پرانے ملازم سے ملا دیں۔ گارڈ نے اندر جا کر اس کو بلایا کہ ایک بوڑھا شخص جو چپڑاسی کی یونیفارم میں تھا۔ اس نے بتایا کہ معیز صاحب تو 12 سال پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں اور وہ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ یہ سنتے ہی میں ساکت ہو گیا، الفاظ حلق میں رہ گئے۔ اس نے بہت مشکل کہا کہ آفس وغیرہ میں کوئی ان کی تصویر ہے؟ چپڑاسی نے کہا آفس میں تو نہیں لیکن مجھے تاریخ یاد ہے کیونکہ اس دن پولیس آفس میں آئی تھی اور معیز صاحب سمیت ہماری کمپنی کے مالک اور اکاؤنٹنٹ صاحب کو لے گئی تھی۔ اگلے دن سارے اخبارات میں کہانی چھپی تھی۔ چپڑاسی سے اس نے تاریخ نوٹ کی، سیدھا لائبریری پہنچا اور اس تاریخ کے اخبار نکالے تو اس میں خبر تھی، مئی صاحب کی تصویر بھی ساتھ۔ یہ خبر تھی کہ اکاؤنٹنٹ اور کمپنی کا مالک چھوٹ گیا اور کنسلٹنٹ انجینئر کو کنٹریکٹر کے کہنے پر جو مفرور ہے غلط رپورٹ بنائی اور کہا جاتا ہے پولیس سے تشدد برداشت نہیں ہوا اور ہارٹ فیل ہو گیا۔ عموماً ایسی کمپنیز میں قربانی کا بکرا کمزور اور شریف لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ خبر پڑھتے ہی ان پر خوف طاری ہوا اور وہ لائبریری میں ساکت کھڑا رہا اور قدم بوجھل ہو گئے۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آئی تو کال کرنے والے نے کہا میں معید بات کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی حالت اور خراب ہوئی، زبان کانپنے لگی اور دوسری طرف سے بھی آواز آئی تو میرا کام کرو، کل اس کیس کا فیصلہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد میں مجرم کہلاؤں۔ میری یہ فائل لے کر تم عدالت میں جاؤ اور یہ فائل کسی بھی طرح جج کو دے دو۔ لائبریری کے حال سے یہ بھاگتا ہوا نکلا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر پہنچا تو بری طرح کانپ رہا تھا۔ گھر میں سب سمجھے کہ اس کو بخار ہے، دوا دے کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ یہ خوف میں تھا، اس کو سردی لگ رہی تھی، کب اس کی آنکھ لگی پتہ نہ چلا۔ اس کی اپنی والدہ کی آواز پر آنکھ کھلی، شام 4 بجے سے سوئے 8 بج گئے، اگر طبیعت صحیح نہیں تو گھر پر رہو۔ اب اس پر غنودگی تھی اور اس کی نظر اپنے بیگ پر پڑی جس میں فائل تھی۔ یہ جلدی سے اٹھا، اپنے لیپ ٹاپ پر ڈرائنگ بنائی، پرنٹ آؤٹ نکالا، گھر سے نکل کر عدالت پہنچا اور پوچھتے ہوئے کمرہ عدالت کا پتہ کیا جہاں اس کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس کو نہیں پتا کہ کیسے کسی قانونی کیس میں مداخلت کرتے ہیں۔ اندر موجود کچھ میڈیا والوں سے پوچھا یہ فلائی اوور کیس ہے؟ اس نے کہا جی یہ فلائی اوور کیس ہی ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے آواز لگائی جج صاحب اس کیس پر میرے پاس کچھ ثبوت ہیں۔ پوری عدالت اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جج نے پیشکار کو اشارہ کیا اور پیشکار نے اپنی طرف بلایا۔ اس نے فائل دی اور جو جج کے سامنے رکھ دی۔ جج نے فائل دیکھی اور دونوں وکلا کی طرف بڑھا۔ سرکاری وکیل نے فائل دیکھی اور جج کو کہا مائی لارڈ یہ چھوٹا ثبوت نہیں۔ کمرہ عدالت میں بیٹھے کچھ لوگوں نے اسے غصے سے دیکھا اور اپنے وکیل سے بات کی تو وکیل نے جج کو کہا مائی لارڈ آج فیصلہ ہے، میرے کلائنٹ پچھلے 12 سال سے عدالت کا چکر لگا رہے ہیں۔ جج نے کہا انصاف کے لیے اس ثبوت کو دیکھنا ہوگا۔ جج نے اکلیم کو کہا کہ اپنا بیان اور شناختی کارڈ جمع کریں، فیصلے کی تاریخ آ گئی ہوگی۔ اکلیم اپنے گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ خبر تھی کہ فلائی اوور کیس میں نیا موڑ۔ عبد المجید نامی محروم مجرم کے ای میل اور ڈرائنگ سے پتہ چلتا ہے کہ کانسٹلٹل کمپنی نے اپنے انجینئر کے پلان اور ڈیزائننگ کو نظر انداز کیا اور خطرے کی آگاہی کے باوجود تعمیر جاری رکھی۔
اس ٹریننگ سے روگردانی کر کے انہوں نے حکومت کے ساتھ غداری کی اور پولیس کی حراست میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ اقلیم نے ٹی وی بند کیا اور موٹر سائیکل نکالی، سٹاپ پر کھڑا ہو گیا جہاں پہلی دفعہ معیز صاحب ملے تھے۔ یہ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر موٹر سائیکل لے کر چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ وہی بیرا آیا اور اقلیم نے کہا 2 چائے۔ اس دفعہ دوسری چائے نہیں بچی تھی، کسی نے پی لی تھی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل نشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔